بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین محترم، پی پی ایس سی اسلامیات کی لیکچرشپ کے 32ویں لیکچر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ لیکچر گرامر کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیکچر میں گرامر کے بے شمار سوالات آپ کے سامنے ڈسکس کیے جائیں گے، اور جو کہ آپ کے اس امتحان کے حوالے سے بھی اور اوورآل ایم اے اسلامیات کے جو پیپر ہے عربی زبان و ادب، اس حوالے سے بھی انتہائی زیادہ ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں گرامر اسپیشل کے نام سے۔ آج کے اس لیکچر کا عنوان ہے، بڑھتے ہیں سکرین کے جانب۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہے۔ چونکہ ہم جب بولتے ہیں لفظ کی ادائیگی منہ کے ذریعے سے ہوتی ہے تو گویا ہم لفظوں کو پھینک رہے ہوتے ہیں، تو لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہے۔ اگلا سوال، بنیادی طور پر لفظ کی کتنی اقسام ہیں؟ بنیادی طور پر لفظ کی 2 اقسام ہیں، ایک لفظ موضوع اور دوسرا لفظ مہمل۔ اگلا سوال، لفظ مہمل کی کتنی اقسام ہیں؟ لفظ مہمل کی کوئی قسم نہیں ہے۔ اگلا سوال، با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ با معنی لفظ کو لفظ موضوع کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، بے معنی لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بے معنی لفظ کو مہمل کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ لفظ کے لغوی معنی پھینکنا ہے، پھر لفظ کی 2 اقسام، ایک لفظ موضوع، دوسری لفظ مہمل۔ لفظ موضوع جو با معنی لفظ ہو، جس کا کوئی معنی ہو، جبکہ جو بے معنی ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا مفہوم نہ ہو، اسے لفظ مہمل کہتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے، جو بے معنی سے چیز ہوگی اس کی کوئی قسم بھی نہیں ہوگی، اسی وجہ سے لفظ مہمل کی کوئی قسم نہیں ہے۔ لفظ مہمل بس خود ہی ہے، جبکہ لفظ موضوع جو با معنی لفظ کے، اس کی آگے قسمیں ہیں جو کہ ہم فردر اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگلا سوال، لفظ موضوع کتنی اقسام پر مشتمل ہے؟ لفظ موضوع 2 اقسام پر مشتمل ہے۔ نیکسٹ کویسچن، کلمہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ کا دوسرا نام مفرد ہے۔ اگلا سوال، کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، اسم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اسم کے لغوی معنی نشانی یا بلندی کے ہیں۔ اگلا سوال، فعل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ فعل کے لغوی معنی کام کرنا کے ہیں۔ اگلا سوال، حرف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حرف کے لغوی معنی طرف یا کنارہ کے ہیں۔ اگلا سوال، 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کے مجموعہ کو کیا کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، مرکب کی کتنی اقسام ہیں؟ مرکب کی 2 اقسام ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ اگلا سوال، مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب مفید کا دوسرا نام کلام ہے۔ اگلا سوال، مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ مرکب تام بھی مرکب مفید کو ہی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام مرکب تام ہے، اس کا ایک نام مرکب مفید ہے، اس کا ایک نام کلام ہے، اور اسی کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 ایک ہی چیز کے نام ہیں، مرکب مفید، مرکب تام، جملہ اور کلام۔ اگلا سوال، مرکب مفید کی کتنی اقسام ہیں؟ مرکب مفید کی 2 اقسام ہیں۔ وہ 2 اقسام، چونکہ یہ مرکب مفید جملہ بھی ہے، وہ 2 اقسام، ایک جملہ اسمیہ اور دوسری جملہ فعلیہ۔ اگلا سوال، جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہیں؟ جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر۔ اگلا سوال، مبتدا اور خبر دونوں کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں پیش ہوتی ہے۔ اگلا سوال، فعل لازم ہونے کی صورت میں جملہ فعلیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ اگر تو فعل لازم ہو پھر جملہ فعلیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، فعل اور فاعل، جبکہ فعل متعدی ہونے کی صورت میں جملہ فعلیہ 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس صورت میں فاعل کے ساتھ مفعول کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال، مرکب ناقص
کتنی اقسام پر مشتمل ہے؟ مرکب ناقص 5 اقسام پر مشتمل ہے۔ اسی مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، مرکب ناقص کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، مضاف اور مضاف الیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، مضاف اور مضاف الیہ میں سے کس کا آخر ہمیشہ مجرور ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کا آخر ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اگلا سوال، نہ الف لام داخل ہوتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے، اعراب کی یہ صورت کس کے ساتھ پیش آتی ہے؟ اعراب کی یہ صورت مضاف کے ساتھ خاص ہے کہ مضاف پر نہ تو الف لام داخل ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر تنوین آتی ہے۔ اگلا سوال، موصوف اور صفت کو کیا کہا جاتا ہے؟ موصوف اور صفت کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، موصوف اور صفت کے اعراب میں کس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے؟ موصوف اور صفت اعراب میں دونوں برابر ہوتے ہیں، جیسا اعراب موصوف کا ہوگا ویسا ہی ما بعد صفت کا اعراب ہوگا۔ اگلا سوال، وہ مرکب جو تعداد بیان کرے کیا کہلاتا ہے؟ ایسا مرکب جو تعداد بیان کرے اسے مرکب عددی کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، وہ 2 کلمات جو اضافت اور اسناد کے بغیر مل کر جمع ہو گئے ہوں کیا کہلاتے ہیں؟ ایسے کلمات کو مرکب مزجی کہتے ہیں، یعنی ان کلمات میں نہ تو کوئی اضافت ہوگی مضاف اور مضاف الیہ کی طرح، نہ اس میں کوئی اسنادی حیثیت ہوگی مبتدا اور خبر کی طرح، نہ ان میں کوئی ایسا موصوف صفت کا تعلق ہوگا، ایسے ہی اکٹھے ہو کر مل کر ایک بن جائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مرکب مزجی کہتے ہیں۔ اگلا سوال، وہ مرکب جس کے ساتھ کسی جاندار چیز کو بلایا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ ایسا مرکب مرکب صوتی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، الارض المیتۃ کون سا مرکب ہے؟ الارض المیتۃ مرکب توصیفی ہے۔ اگلا سوال، رسول اللہ کون سا مرکب ہے؟ رسول اللہ مرکب اضافی ہے۔ اگلا سوال، احد عشر کوكبا گرامر کے لحاظ سے کون سا مرکب ہے؟ احد عشر کوكبا مرکب عددی ہے، کیونکہ مرکب عددی وہ ہوتا ہے جس میں تعداد بیان کی جائے، اور احد عشرہ یہ 11 کا لفظ ہے، اسی وجہ سے کیونکہ تعداد بیان ہوئی ہے لہٰذا یہ مرکب عددی ہے۔ اگلا سوال، کون سا مرکب ہے؟ عربی میں کھانسنے کے آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مرکب صوتی ہے چونکہ اس میں آواز کا اظہار ہوتا ہے۔ اگلا سوال، بعلبک کون سا مرکب ہے؟ بعلبک مرکب مزجی ہے، کیونکہ اب بعلبک کے درمیان جمع ہونے کی نسبت نہ تو کوئی اضافی ہے اور نہ ہی کوئی اسنادی ہے، تو یہ ویسے ہی اکٹھے جمع ہو گئے ہیں جیسے اسی طرح سے حضر موت، یہ 2 لفظ ہیں الگ الگ جمع ہو گئے ہیں اور ایک علاقے کا نام پڑ گیا، بعلبک بھی ایک جگہ کا یا ایک کنویں کا نام پڑ گیا، تو ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے، نہ تو اضافت کی نسبت ہے، نہ اسناد کی نسبت ہے، نہ کوئی اور نسبت ہے، یہ ویسے ہی جمع ہو گئے ہوں، تو جو ایسا مرکب ہو اسے مرکب مزجی کہتے ہیں، جو بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے مل کر جمع ہو جائیں۔ تو ہم نے جانا کہ مرکب مفید کی اقسام ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، یہ 2 الگ الگ قسمیں ہیں۔ مرکب مفید کی پھر 2 اقسام ہیں جو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے، جبکہ جملہ فعلیہ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر ہمیشہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، جبکہ جملہ فعلیہ اگر فعل لازم ہو تو 2 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ فعل متعدی ہونے کی صورت میں 3 یا 3 سے زیادہ اجزاء پر مشتمل ہو سکتا ہے، جیسے فعل، فاعل، مفعول، پھر مفعول میں بھی مفعول اول یا مفعول ثانی وغیرہ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید 5 اقسام پر مشتمل ہے: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عددی، مرکب صوتی اور مرکب مزجی۔ مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے، مضاف الیہ کا آخر ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف پر الف لام یا تنوین نہیں آتی۔ ہاں کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جب مضاف پر الف لام آ جاتی ہے، وہ قاعدے سے ہٹ کر صورتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد مرکب توصیفی
جو موصوف صفت سے مل کر بنتا ہے ان دونوں کا اعراب برابر ہوتا ہے، تذکیر و تانیث میں برابر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 9 صورتیں ایسی ہیں جن میں موصوف صفت ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مرکب عددی جس میں تعداد بیان کی جائے، جیسے احد عشر کوكبا کی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ مرکب مزجی جیسے بعلبک کی مثال پیش کی گئی کہ جو بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے مل کر جمع ہو جائیں۔ اسی طرح سے مرکب صوتی جس میں آواز کو ظاہر کیا جائے، کسی کو پکارا جائے، کسی جانور وغیرہ کو یا کسی چیز کی آواز کا اظہار ہو، جیسے کھانسنے کی آواز کے لیے اح اح کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو یہ ساری اقسام ہیں جو مرکب غیر مفید کے تحت آتی ہیں، اور مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، جبکہ مرکب مفید کو مرکب تام بھی کہا جاتا ہے۔ مرکب تام کی اقسام پوچھی جائیں پھر بھی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ 2 ہوں گی۔ اگر مرکب ناقص کی امثلہ یا اس کی اقسام پوچھی جائیں تو اس صورت میں یہ 5 اقسام ہیں: توصیفی، اضافی، مزجی، عددی اور صوتی۔ اگلا سوال، وہ حروف جن کی وجہ سے کسی کلمہ کو نصب دی جائے کیا کہلاتے ہیں؟ ایسے حروف کو حروف ناصبہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ حروف ناصبہ 4 ہیں۔ ان، لن، کے اور اذن، یہ 4 حروف ہیں حروف نواصب میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ جب یہ کسی کلمہ پر آئیں تو اس صورت میں اس کے آخر کو نصب یعنی زبر دیتے ہیں، فتحہ دیتے ہیں، اس وجہ سے انہیں حروف نواصب کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نصب سے مراد زبر ہے، جر سے مراد کسرہ ہے یعنی زیر ہے، اور اسی طرح رفع سے مراد گرامر کی زبان میں پیش ہوتی ہے۔ تو ان اصطلاحات کو، ان ٹرمز کو ذہن نشین رکھنا چاہیے تاکہ مرفوع جس پر پیش ہو، منصوب جس پر زبر ہو، اور مجرور جس کے نیچے زیر ہو، یہ چند ایک اصطلاحات ہیں حرکات کے اعتبار سے۔ اگلا سوال، فعل امر حاضر کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ فعل امر حاضر 6 صیغوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگلا سوال، وہ حروف جن کی وجہ سے کسی کلمہ کو جزم دی جائے کیا کہلاتے ہیں؟ ایسے حروف حروف جوازم کہلاتے ہیں۔ اگلا سوال، حروف جوازم تعداد میں کتنے ہیں؟ حروف جوازم تعداد میں 5 ہیں۔ حروف ناصبہ 4 تھے، جبکہ حروف جوازم جو جزم دیتے ہیں، جن کی وجہ سے حرف ساکن ہو جاتا ہے، وہ 5 ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ یہ 5 حروف ہیں کہ جو کسی فعل کے آخر میں آ کر اسے جزم دے دیتے ہیں۔ اگلا سوال، معنی کے اعتبار سے کلمہ کی تقسیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ معنی کے اعتبار سے کلمہ کی تقسیم کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ چونکہ معنی کے اعتبار سے کلمہ 3 اقسام میں مشتمل ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے 6 اقسام کہتے ہیں۔ اگلا سوال، اسم، فعل اور حرف کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم، فعل اور حرف کو 6 اقسام کہا جاتا ہے، اور اسم، فعل اور حرف ہی کلمہ کی وہ تقسیم ہے جو معنی کے اعتبار سے ہے۔ کلمہ کی کچھ تقسیم معنی کے اعتبار سے ہے، کچھ مادہ کے اعتبار سے ہے، کچھ جنس کے اعتبار سے ہے، اور کچھ عدد کے اعتبار سے ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے کلمہ کی جو تقسیم ہے اسے 6 اقسام کہا جاتا ہے جو اسم، فعل اور حرف پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگلا سوال، اصل کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ اصل کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں: مصدر، مشتق اور جامد۔ اگلا سوال، مصدر کے لفظی معنی کیا ہیں؟ مصدر کے لفظی معنی نکلنے کی جگہ ہیں۔ اگلا سوال، مشتق کے لفظی معنی کیا ہیں؟ مشتق کے لفظی معنی نکالا ہوا، یعنی وہ چیز جو مصدر سے نکلے، یعنی کوئی بھی مصدر ہوگا وہاں سے چیزیں نکلتی ہیں، وہ منبع ہوتا ہے، وہ مخزن ہوتا ہے جہاں سے کوئی چیز نکالتے ہیں، اور آگے جتنی بھی چیزیں اس سے نکلتی ہیں انہیں مشتق کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ایسا اسم جو کسی دوسرے کلمہ سے نہ نکلا ہو اور نہ ہی مصدر ہو کیا کہلاتا ہے؟ ایسے اسم کو جامد کہتے ہیں، یعنی جو اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہو، سخت ہو، نہ وہ کسی سے نکلے، نہ وہ خود مصدر ہو، نکالنے والا ہو، بس اسے اپنے کام سے غرض ہو، اسے جامد کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، مادہ کے اعتبار سے کلمہ کی تقسیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ مادہ کے اعتبار سے کلمہ کی تقسیم کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ایسا کلمہ جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟
ایسا کلمہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے؟ اگلا سوال، ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں جو کہ معروف اور مشہور ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، ثلاثی مزید فی کے ابواب کتنے ہیں؟ ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں، اور ثلاثی مجرد کی تعریف سے ہی باقی ساری تعریفات واضح ہو جاتی ہیں 6 اقسام کی۔ ثلاثی مجرد جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، زائد کوئی نہ ہو۔ ثلاثی مزید فی جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی زائد بھی ہو۔ اسی طرح سے رباعی مجرد 4 حروف اصلیہ جس میں ہوں، زائد کوئی نہ ہو۔ رباعی مزید فی جس میں 4 حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی ایک حرف اضافی ہو۔ خماسی مجرد جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی زائد نہ ہو، جبکہ خماسی مزید فی جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو۔ یہ تعریفات ان کے ناموں سے واضح طور پہ سمجھ میں آ سکتی ہیں، اسی حوالے سے میں نے چند چیزیں آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ اگلا سوال، حروف مشبہ بالفعل کا دوسرا نام کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کا دوسرا نام ان و اخواتھا ہے۔ اگلا سوال، لیتا اور لعل کا شمار کن حروف میں ہوتا ہے؟ لیتا اور لعل کا شمار حروف مشبہ بالفعل میں ہوتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، حروف جارہ کتنے ہیں؟ حروف جارہ 17 ہیں۔ اگلا سوال، حروف علت کتنے ہیں؟ حروف علت 3 ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، وہ اسم جو 2 اسموں یا جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ ایسا اسم اسم موصول کہلاتا ہے۔ نام سے ہی واضح ہے، موصول کا معنی ہے وصل، ملانے والا، وصل سے نکلا ہے۔ تو جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو ملانے کا، ان کے درمیان ملاقات کرنے کا سبب بنتا ہے، اسے اسم موصول کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، مرفوعات کی تعداد کتنی ہے؟ مرفوعات کی تعداد 8 ہے۔ اور یاد رکھا جائے، مرفوعات وہ اسماء کہ جو ہمیشہ مرفوع پڑھے جاتے ہیں، یعنی جن کے آخر میں ہمیشہ پیش پڑھی جاتی ہے۔ مرفوعات 8 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ مبتدا اور خبر، اسی طرح سے جو کانا ہے، کانا کے افعال ہیں، افعال ناقصہ، ان کا اسم کان اللہ علیما، وہ بھی مرفوعات میں شمار ہوتے ہیں۔ فاعل بھی مرفوع ہے، نائب فاعل بھی مرفوع ہے۔ اسی طرح سے حروف مشبہ بالفعل کی خبر، جیسے ان اللہ علیم، اب یہ علیم بھی مرفوع ہے، تو حروف مشبہ بالفعل کی خبر بھی مرفوع ہے۔ تو یہ سارے ملا کر حروف مشبہ بالفعل کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، نائب فاعل، یہ سارے ملا کر جو بنتے ہیں مرفوعات، انہیں کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 8 ہے۔ اگلا سوال، منصوبات میں کتنی چیزیں شامل ہیں؟ منصوبات میں ٹوٹل 12 چیزیں شامل ہیں۔ 5 تو اس میں مفعول ہیں، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول مطلق، علاوہ ازیں حال، تمییز، مستثنیٰ، اور باقی جتنے افعال، افعال ناقصہ، حروف مشبہ بالفعل، ان کے بعض کے اسماء ہیں، بعض کی اخبار ہیں، یہ سارے ملا کر ٹوٹل 12 بنتے ہیں منصوبات، جو کہ اسماء میں منصوبات قرار دیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، افعال ناقصہ کتنے ہوتے ہیں؟ افعال ناقصہ تعداد میں 13 ہیں۔ اگلا سوال، افعال ناقصہ کے اسم کا اعراب ہوتا ہے؟ افعال ناقصہ کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اگلا سوال، عربی گرامر میں مفعول کی کتنی اقسام ہیں؟ عربی گرامر میں مفعول کی 5 اقسام ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، اعرابی لحاظ سے مفعول ہمیشہ ہوتا ہے؟ اعرابی لحاظ سے مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں ہمیشہ زبر آتی ہے۔ جیسے فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اسی طرح مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اگلا سوال، لم اور لما کا شمار کن حروف میں ہوتا ہے؟ لم اور لما کا شمار حروف جوازم میں ہوتا ہے، یعنی یہ حرف آخر میں آ کر جزم دے دیتے ہیں۔ اگلا سوال، صرف کبیر کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ صرف کبیر 14 صیغوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، صرف صغیر کتنے صیغوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ صرف صغیر تقریباً 54 صیغوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگلا سوال، حروف مشبہ بالفعل کے اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کے اسم کا اعراب منصوب ہوتا ہے، یعنی ان کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کے آخر میں زبر دی جاتی ہے۔ اگلا سوال، عربی زبان میں مشہور 5 مفعول کیا کہلاتے ہیں؟
ان 5 مفعول کو مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے، جن میں نے پہلے بھی ذکر کیا، سب سے پہلے مفعول بہی، پھر مفعول فی، مفعول لہو، مفعول ماہا اور مفعول مطلق۔ یہ 5 مفعول ہیں جنہیں مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو کیا کہلاتا ہے؟ ایسے فعل کو فعل امر کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، جس فعل میں کسی کام سے منع کیا گیا ہو کیا کہلاتا ہے؟ ایسا فعل فعل نہیں کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں نہیں اور نفی میں فرق ہے۔ نہیں، جب کسی فعل کو نہیں بنایا جائے اس کے آخر میں جزم آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، جبکہ نفی کی صورت میں جزم نہیں آتی۔ یعنی لائے نہیں اور لائے نفی میں فرق کیا ہے؟ لائے نہیں کسی فعل پہ آتا ہے تو اس فعل کے آخر میں جزم آ جاتی ہے، جیسے لا یضرب، تم مت مارو، جبکہ نفی میں فرق یہ ہے، نفی کی صورت میں جزم نہیں آتی بلکہ پیش ویسے ہی برقرار رہتی ہے، لا یضرب، اور اس کا معنی بن جاتا ہے وہ نہیں مارتا ہے۔ تو نہیں میں حکم ہوتا ہے، روکا جاتا ہے، جبکہ نفی میں حکم نہیں ہوتا بلکہ ایک چیز کی خبر دی جاتی ہے کہ وہ ایسا کام نہیں کر رہا۔ تو یہ نہیں اور نفی میں فرق ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگلا سوال، ماضی کو مضارع بنانے کے لیے کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں؟ ماضی کو مضارع بنانے کے لیے 4 حروف استعمال ہوتے ہیں جن کا مجموعہ عطین ہے۔ حروف عطین انہیں کہا جاتا ہے، الف، تا، یا اور نون۔ یہ 4 حروف ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی ماضی کو مضارع میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، فعل ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگانے سے کون سا فعل بن جاتا ہے؟ ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگا دینے سے ماضی بعید بن جاتا ہے۔ اگلا سوال، کانا ینصرو ماضی کی کون سی قسم ہے؟ کانا ینصرو ماضی استمراری ہے، یعنی فعل مضارع کے شروع میں کانا لگا دیں گے تو وہ ماضی استمراری بن جائے گا۔ ماضی استمراری کیا ہوتی ہے کہ اس میں ایک کام جاری ہوتا ہے، کہ زمانہ تو ماضی ہے لیکن جاری رہنا پایا جاتا ہے۔ کانا ینصرو وہ مدد کرتا تھا، اب اس میں جاری رہنے کا سسٹم جو ہے وہ پایا گیا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر میں مزید گرامر کے سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔